نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا جاتا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے وقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ معزز و مکرم سامعین کرام، معزز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے علاقے کے مہمانان کرام، باشندگان سرسالہ، مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کرام، منتظمین و دیگر معاونین، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے آج آپ سبھی کو یہ موقع عنایت فرمایا
کہ اپنے ہی علاقے کے مکتب میں جو سال بھر کی ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں اور سال بھر کی تعلیم و تعلم کی کارروائی چلتی رہتی ہے، اسے آپ دیکھیں۔ یہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے اللہ کا نام سنا، کھانے کے وقت کی دعائیں، دسترخوان اٹھانے بچھانے کی دعائیں، مسجد میں داخل ہونے نکلنے کی دعائیں، کپڑا پہننے اور اتارنے کی دعائیں، آپس میں دینی مکالمہ، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی کیا ہے، فرض واجب سنت مستحب کیا ہے، یہ جو آپ ابھی بہت دیر سے سن رہے تھے اور اپنے ہی علاقے کے بچوں کی زبانیں سن رہے تھے، تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ رہا تھا، اور ان سب باتوں کا نتیجہ آپ کو یہ نکالنا چاہیے تھا کہ یہ ساری باتیں بیسمنٹ ہیں، بیس اور بنیاد ہیں۔ آپ نے حدیث کے الفاظ میں سنا ہوگا کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کو ایک عمارت، ایک بلڈنگ کے طور پہ سمجھنے کے لیے فرض کریں تو اس میں ستون چاہیے، پلر چاہیے، تو جس سے اس کی چھت کھڑی رہے۔ تو نماز ایک ستون ہے، ایک پلر ہے جس سے چھت کھڑی رہے۔ اور یہ جتنی باتیں ابھی آپ نے سنی ہیں، یہ پورے دین کی عمارت کے لیے بنیاد، جڑ اور بیسمنٹ کا کام کرنے والی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بنیاد کو بہت مضبوط بنایا جاتا ہے۔ جتنا مضبوط بنیاد کو بنایا جائے گا اتنا ہی اچھا، اعلیٰ، ہائی کوالٹی کا رزلٹ آئے گا۔ بنیاد مضبوط ہے، 25 منزلہ عمارت کھڑی کر دی، نہیں فرق پڑے گا۔ بنیاد مضبوط ہے تو طوفان آتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، فلڈ آتا ہے، طرح طرح کے حالات آتے ہیں، عمارت محفوظ رہتی ہے۔ دین کی بنیاد بہت مضبوط ہے، اور اس دین کی بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ اگر ہم نے اپنے سینے میں بسا لیا تو ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد جو بنائی جاتی ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک مسجد رہتی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ بیسمنٹ ہے۔ آپ کے بچے نے پڑھ لیا، پڑھتے 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 بہت سرکاری اونچا عہدہ اس کو مل گیا۔ اب وہاں پر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو دوسرے کو دے دو، وہاں پہ وہ مکان بنائے گا۔ تو
تو اس کے دماغ میں اگر یہ بیس مضبوط ہے تو وہ فوراً یہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جہاں مسجد بنتی ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک وہ مسجد ہی رہتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو جیسے 4 ججوں میں سے ایک جج احمدی صاحب تھے، انہوں نے بھی یہ فیصلہ لکھا تھا کہ اس مسجد کی جگہ کو دے دیا جائے دوسرے کو۔ جب زمین سے لے کے آسمان تک وہ مسجد ہے اور یہ عقیدہ ہے اور یہ بیسمنٹ ہے، سب سے پہلے پڑھایا گیا ہے، تو وہ کیسے دوسرے کو دی جا سکتی ہے؟ دوسرے کو دے دی جائے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جگہ، اتنی جگہ زمین سے لے کے آسمان تک فار دا سیک آف موس، مسجد ہی کے لیے، وہاں پہ عمارت جو بھی بن پائے اس عمارت کا نام جو بھی بدل دے، نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اپنے پیسے کا نام رکھ دیتے ہیں ڈالر، اپنے روپے کا، 1 روپے کا نام ڈالر رکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ 90 روپے کے برابر ہو جائے گا؟ ٹو چینج دا نیم، نام بدلنے سے دا فیکٹ ول بی چینج، حقیقت بدل جائے گی۔ اپنے انڈیا کا نام رکھ دیتے ہیں امریکہ، تو سب کے سب ٹرمپ کے فالوورز یا اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور یہاں بھی زہران ممدانی آ جائے گا، کہیں دکھے گا نہیں۔ نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ تو اس وجہ سے جتنی بنیاد مضبوط ہوگی وہ اتنی ہی دیر تک، اتنی ہی اونچائی تک جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب بخاری شریف پڑھے بغیر پوری دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوتا، ان کی یہ مکتب والی تعلیم تھی، بنیادی تعلیم۔ تو ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، 50 کے قریب لوگ تھے کشتی میں بیٹھے ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کچھ کروٹ بدلی اور جیب سے انہوں نے پیسہ ایسے نکالا تو دیکھا 100 دینار تھا، دینار یعنی سونے کا سکہ اشرفی، اور درہم چاندی کا سکہ۔ ابھی تو چاندی جو ہے 3.5 لاکھ روپے میں 1 کلو ہو گئی ہے، ابھی چاندی بہت مہنگی چل رہی ہے، سونے سے بھی زیادہ آگے چلی گئی، سونے والوں کو جگہ دیا چاندی نے۔ تو امام بخاری نے ایسے جیب سے نکالا، اس کے بعد رکھ دیا۔ ایک شخص نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس 100 روپے ہیں، 100 سونے کے سکے ہیں، دینار۔ اب کیا ہے، سمندر کا کشتی کا سفر ہے، تو اس میں تو اب کوئی نیا مسافر آئے گا نہیں بیچ میں، جیسے پلین کا سفر ہو تو کوئی نیا مسافر بیچ میں نہیں آئے گا، وہی جو ہے بس اترنا چڑھنا بس وہی ہو گیا، اسی لیے کریش ہو جاتا ہے جہاز، تو پھر سب گئے، یا تو سب کو بچنا ہے یا سب کو زندہ رہنا ہے یا سب کو مرنا ہے۔ اور ابھی ایک بڑے نیتا کا اس علاقے کے کسی کریش میں 6 لوگوں کا خاتمہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفا بالموت وعیظا، موت انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ ہم لوگ جو دنیا میں آئے ہیں تو مرنے ہی کے لیے آئے ہیں۔ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے
اس کو کسی سے ڈر ور نہیں معلوم ہوتا. اور یہی عقیدہ مسلمان نہیں سب کو رکھنا چاہیے. سب لوگ انسان ہیں, سب اللہ کے بندے ہیں, سب کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا لیدو للموت وابنو للخراب, کہ بچوں کو جنو مرنے کے لیے, کیونکہ ابھی جن رہے ہو, خوشی منا رہے ہو, تو خوشی حد سے زیادہ مت مناؤ. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اتنا زیادہ خوشی منایا, سب کو بلا لیا اور حد سے زیادہ پیسے خرچ کر دیے, اور اس کے بعد پھر جو ہے شام کو بچہ بیمار ہوا, انتقال ہو گیا. تو حد میں رہو, حد سے زیادہ, حد سے آگے مت بڑھو. ہر چیز کی حدود ہیں. وَابْنُوا لِلْخَرَابِ, اور مکان بناؤ تو یہ سوچو کہ یہ بھی ایک دن خراب ہوگا, یہ بھی ایک دن برباد ہوگا. یہ نہ سوچو کہ اب بس بن گیا تو بن گیا اور اس میں اتراتے پھرو, غرور کرو, گھمنڈ کرو. جتنی پرانی بلڈنگیں دکھ رہی ہیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنے وقت کیا تھی, شاندار بلڈنگیں تھیں, شاندار عمارتیں تھیں. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے سفر میں چل رہے تھے, 50-60 لوگ تھے اس میں کشتی میں. تو انہوں نے پیسے نکالے, جب پیسے رکھ لیے, کچھ اور چیز نکالنی ہوگی جیب سے, تو ایک نے دیکھ لیا. اب اس میں نیا کوئی مسافر چڑھے گا نہیں, نہ اترے گا کوئی. اس نے شور مچانا شروع کیا کہ ارے میرے پاس 100 اشرفی تھی, 100 دینار تھے, کسی نے لے لیا, کسی نے لے لیا. اس کو معلوم تھا کہ فلاں کے پاس ہے اور ابھی مجھے مل جائے گی یہ اشرفی. چنانچہ چلانا شروع کیا. تو کشتی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ملاح, اور اس میں ایک آدھ دو اور ہوتے ایکسٹرا کہ کبھی ضرورت پڑے اس کو چلانے کی, تو وہ موجود رہے. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلا رہے ہو تو پھر جو ہے تلاشی لے لی جائے. تو وہ بھی چالاکی سے تلاشی لے رہا ہے. جس طرف امام بخاری بیٹھے ہیں اس کے دوسری طرف سے تلاشی لینا شروع کیا. ان لوگوں نے اجازت دے دی اور کہا کہ ہر مسافر کھڑے ہو کر کے اپنا سامان, اپنی جیب تلاش کروائے, تلاشی دے. چنانچہ تلاشی شروع ہوئی ایک کنارے سے, ان کی, پھر ان کی, پھر ان کی, پھر ان کی, کس طرح نمبر. آتے آتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچ گئے. اس کو تو پکا معلوم تھا کہ میں نے دیکھا ہے, جیب میں رکھا ہے. اس کے بعد کھڑے ہوئے امام بخاری اور تلاش کر رہا ہے وہ پورا جیب, یہ وہ ساری چیزیں. پیسہ آئی نہیں, پیسہ نہیں تھا. اشرفی 100 دینار جو تھے نہیں تھے. اور وہ تو بڑا شرمندہ ہوا اور دوسرے لوگ بھی اس کو تانا دینے لگے کہ تو نالائق ہے, جھوٹ بولتا ہے. وہ تو اس کی نیت فاسد تھی, خراب تھی, پیسہ ہتھیانا تھا, لینا تھا, اس لیے الزام لگا کر کے کہ چوری ہو گئی ہے, میرا پیسہ چرا لیا ہے. پایا کچھ نہیں. لوگوں نے اسی کو الٹا سیدھا کہا, تانو تشنی کی, برا بھلا کہا. اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا, پیسہ پایا نہیں. سفر پورا ہوا, کشتی روکی گئی کنارے, سب لوگ اترے اور اس کے بعد اپنی اپنی منزل پر جانے لگے. یہ جو ہے آدمی یہ بھی جانے لگا, امام بخاری بھی جانے لگے. یہ دھیرے دھیرے امام بخاری کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد مسافر ہیں, تھوڑی بہت دوستی ہو جاتی ہے, تھوڑی بہت بات چیت بھی ہو جاتی ہے, کبھی دشمنی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہماری شریعت میں یہ ہے کہ دشمنی کسی سے نہ کرو, دشمنی کسی سے نہ کرو. آپ کے مذہب کا ماننے والا ہو
یا نہ ماننے والا. یہاں تک کہ بازو میں جس سیٹ پہ بازو میں اگر کسی سیٹ پہ بیٹھا ہے کوئی تو وہ ہمارا پڑوسی ہے, اس کے حقوق ہیں, قرآن میں ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ یہ الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ ساتھ میں سفر کر رہا ہے تو اس کے حقوق ہیں. پانی پیو تو اس کو بھی پلا دو, اور بھی کوئی چیز کرو تو اس کو دے دو. لیکن آج کل کے حالات میں یہ ہے کہ غم خاری کرو تو الٹا ہو جاتا ہے. اس لیے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ سفر میں کسی کو مت کھلاؤ. کھانے کی چیز آپ نے دی ہے دوسرے کو, اور اس کے بعد پھر وہ پیٹ درد کر رہا ہے, اب اس کے بعد وہ لیٹ گیا, لوٹ گیا, لیٹ رہا ادھر ادھر, اب پوری گینگ آ گئی 50 لوگوں کی, جو تم نے اس کو کیا کھلا دیا, کیا کھلا دیا, اس کے یہ مر جائے گا, بلاؤ پولیس کو بلاؤ. یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا 50,000 دینا پڑے گا. ارے 50,000 کیا 5,000 بھی نہیں ہے. اس کی جو ہے تلاشی لی گئی, 2,000 مشکل سے ملا, 2,000 دے دی. غمخواری کی تھی آپ نے, اور اس کے بعد یہ ہوا. یہ غمخواری کا نتیجہ نہیں ہے. غمخواری کا نتیجہ دنیا میں تھوڑی ملتا ہے, آخرت میں ملتا ہے. فرشتے کندھے پہ لکھ لیتے ہیں کتنا ثواب ہے. اور جو لوگوں کی چال بازیاں ہیں وہ چال بازیاں ظاہر ہوتی ہیں. وہ تو حضور کے زمانے میں بھی چال بازیاں ظاہر ہوتی تھی, آگے بھی ریشہ دوانیاں لوگوں کی چلتی تھیں. منافقین اپنا کام کرتے تھے, آج بھی کریں گے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی چل رہے ہیں, اور اس کے بازو میں رہا ہوگا, جہاں بھی رہا ہو. بہرحال وہ بھی پڑوسی تھا تو تھوڑی سی بات چیت تو خیر ہوئی تھی. تو وہ کنارے آ کر کے امام بخاری سے پوچھ رہا ہے کہ وہ پیسہ جو تھا آپ کا 100 اشرفی, وہ کیا ہوئی. سمجھ رہے, جان رہا ہے کہ انہوں نے نکالا تھا اور اس کے بعد ملا نہیں وہ پیسہ, وہ اشرفی ملی نہیں, تو پوچھ رہا ہے وہ کیا ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ پیسہ جو تھا میرے جیب میں نے ایسے نکال کر کے دھیرے سے کشتی کے کنارے لے جا کے سمندر میں ڈال دیا تھا. کہا کیوں, ایسا کیوں کیا. کہا مکتب میں میرے استاد نے بتلایا تھا کہ اپنی عزت کی حفاظت تم کو خود کرنا ہے, چاہے اپنی جان دینی پڑے, اپنا مال دینا پڑے. تو مجھے مکتب کے اپنے استاد کی بات یاد تھی, اس لیے میں نے اپنے مال کو تو خرچ کر دیا لیکن اپنی آبرو بچائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی آبرو کی وجہ سے بہت اونچا مقام ہے. حدیث کی کتابیں بہت ہیں, پورا آپ کسی لائبریری میں جائیے تو یہ بھی حدیث کی کتاب, یہ بھی حدیث کی کتاب, یہ بھی حدیث کی کتاب, سب حدیث کی کتابیں. لیکن من جانب اللہ دلوں میں محبت, ان کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف کی, کیونکہ حدیث ہے تو حضور نے بولا ہے. حدیث کا مطلب کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں, حضور کے اعمال سے نکلی ہوئی باتیں. حضور نے دیکھا, لوگوں نے کیا, آپ نے دیکھا اور منع نہیں کیا, جس کو کہتے ہیں تقریرات, وہ سب باتیں. تو وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, تو صحابہ سے چلی آ رہی ہیں. تو صحابہ 1,24,000 صحابہ, سب کو حدیث معلوم تھی. ان کے بعد تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کو بھی باتیں معلوم تھی, ان کے شاگردوں کو بھی باتیں معلوم تھی. امام بخاری نے بھی وہی باتیں, وہی حدیثیں یاد کی ہیں. لیکن ان کی کتاب کو جو عزت ملی وہ اسی لیے ملی کہ انہوں نے بیسمنٹ کی حفاظت کی. جو بنیاد مکتب میں اور بچپن میں ان کے استاد نے رکھ دی تھی اس کی حفاظت کی. اور آپ کو تعجب ہوگا کیونکہ سارے انسان چاہے مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کلکم من آدم, سب کے سب آدم کی اولاد ہیں. وہ آدم من تراب, اور آدم مٹی سے بنے تھے, سب لوگ مٹی سے بنے.
تو سب جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، کیونکہ ابا ایک ہیں، امی ایک ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام. تو اس وجہ سے بیس سب کے پاس ہے، بیسمنٹ حفاظت کرنا چاہیے. مثلا سب جگہ پڑھایا جاتا ہے انصاف سے کام لو. سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو یہ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ عدل، انصاف، جسٹس، اس سے کام لو. لیکن آدمی لالچ میں پڑ جاتا ہے، اپنی بنیاد کو محفوظ نہیں رکھا اس نے. بڑی سے بڑی عمارت ہے، بنیاد میں پانی آ رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ تمہاری عمارت گرنے والی ہے، وہ کچھ نہیں کیئر کر رہا، پانی آ رہا. اس کے بعد چند مہینوں میں، چند سالوں میں کیا ہے، بنیاد خراب ہو جاتی، سڑ جاتی، پوری عمارت ڈھہ گئی. تو بہت پہلے ہم لوگ تو کرکٹ ورکٹ نہیں دیکھتے، لیکن یہ کہ کچھ اخبار میں خبریں وغیرہ آ جاتی ہیں تو ان خبروں کی وجہ سے کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو بہت پہلے رمضان میں یا کس موسم، رمضان ہی میں شاید، ایڈن گارڈن میں میچ ہو رہا تھا. آپ لوگ بھی پرانے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، شاید نہ بھی یاد ہو تو اپنے کو جو نصیحت لینا ہے، نتیجہ نکالنا ہے، اس کے لیے کافی. تو ایڈن گارڈن میں میچ ہو رہا تھا اور انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا. انڈیا پاکستان کا میچ ہونا ایسے ہے جیسے جنگ، بتائیے، کھیل ہے یہ، اور بھی ملک ہیں لیکن نہیں ہے اب سمجھ، بیسمنٹ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں لوگ. بہرحال میچ ہو رہا تھا. میچ میں جو ہے جو فیصلہ سناتا ہے اس نے جو ہے ایک آخری مرحلہ تھا کہ اسی بال کے اوپر یا تو میچ انڈیا جیت جائے گی یا ہار جائے گی، یا پڑوسی ملک پاکستان جیت جائے گا یا ہار جائے گا. اب اس میں یہ ہوا کہ اصل میں انڈیا کی ٹیم تھی آؤٹ، لیکن انڈیا میں میچ ہو رہا ہے، بار بار جو ہے فیصلہ دینے والا پلے ریپلے کر کے دیکھ رہا ہے. اب کیسے فیصلہ دے، انصاف تو یہی ہے، دیکھ رہا ہے. 3-4 مرتبہ اس نے گیند کو پلے ریپلے کر کے دیکھا اپنے اس پر، اس کے بعد اس نے فیصلہ دے دیا آؤٹ. اس میں جیت گیا پاکستان، ہار گئی انڈیا. اب اس کے بعد پورے فیلڈ میں ٹماٹر، آلو اس پہ پھینکا جا رہا ہے، اور یہ وہ جو آپ لوگ جانتے ہوں، ہم لوگ تو کبھی گئے نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں، پیپر ویپر میں آ جاتا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو صحیح صورتحال دیکھی ہوگی آپ نے. آج کل تو خیر موبائل پہ بھی آ جاتا ہے، تو یوٹیوب پہ آ جاتا ہے سب. تو اس وقت یہ سب تھا نہیں، اس طرح جو ہے مخالفت میں یہ ساری چیزیں ہوئی. اور وہ جو فیصلہ دینے والا ہے وہ ہے غیر مسلم، مسلمان نہیں، غیر مسلم. اس کے بعد جو ہے اس سے آ کر کے لوگ انٹرویو لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، تم نے جو فیصلہ دیا، یہ کیسا فیصلہ دیا. اگلے دن گورنمنٹ کی طرف سے اعلان آ رہا ہے کہ تم کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس کے بعد پھر اس کے گھر میڈیا والے پہنچ رہے ہیں. پہلے میڈیا والے مکمل طریقے پہ گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتے تھے، ابھی تو شاید مکمل طریقے پہ لے رہے ہیں. اسی کا نام ہے گودی میڈیا، یعنی گود لے لیا ہے اس کو، میری گود میں رہنا، جو میں کہوں گا وہ کہنا. باقی کچھ لوگ ہیں جو نہیں ہیں ایسے. تو وہ گھر اس کے پہنچے اور اس سے پوچھا، میں اتنی ہی بات سنانا چاہ رہا تھا جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں. اس سے پوچھا کہ آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا.
آپ کا عہدہ چلا گیا. اور آپ سوچ رہے ہوں گے بال بچے کیسے پلیں گے, کیا ہے. تو آپ نے جو وہ فیصلہ دیا ہے ہارنے کا, فیصلہ سنایا ہے, کیا آپ اس فیصلے سے خوش ہیں یا ناراض؟ تو اس نے کہا زندگی میں تو ایک بار سچ بولا ہے, اس سے بھی میں ناراض رہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا, مجھے بھلے سے عہدے سے ہٹا دیا جائے, میں اپنے اس فیصلے سے خوش ہوں. تو میں اس لیے آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ ساری انسان, چاہے غیر مسلم ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو یا دوسرے ممالک کے ہوں, کلکم من آدم, سب آدم سے بنے ہیں. اور ان کی گھٹی میں, بیسمنٹ میں انصاف اور سچائی رچ بچ گئی ہے, رچا بسا دی گئی ہے, گھل مل گئی ہے. مینگلنگ دا ٹروتھ ان دیئر باڈی اینڈ ہارٹ, بدن میں, دل میں ہے سچائی, لیکن اس سچائی کو مروڑ دیا جاتا ہے, ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے, کچل دیا جاتا ہے, آگے نہیں چلنے دیا جاتا ہے. ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ یہ کرو, لیکن سامنے ای ڈی ہے, سامنے پولیس ہے, اور سامنے طاقت ہے, سامنے جھگڑا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ہم بھی ڈر جائیں گے. کوئی بھی انسان ہے بھائی, اس کے بھی سب بال بچے ہیں, لیکن ہے آواز دل کی, ضمیر کی آواز ہے. تو ضمیر کی آواز پر اس غیر مسلم فیصلہ دینے والے نے لبیک کہا, اور کہا کہ زندگی میں ایک بار تو سچ بولا ہے, اس پر بھی میں ناخوش ہوں, نہیں میں راضی ہوں, بھلے سے سب کچھ مجھ سے لے لیا جائے. یہ وہی ابتدائی تعلیم بچوں کو جو ماں باپ دیتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا, سچائی کو تھامے رہنا. سچائی کا راستہ ہے, ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے سچائی کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ اس راستے پہ چلنے والے بہت کم تھے, بھیڑ نہیں تھی. ہر آدمی سوچتا ہے جدھر بھیڑ نہ ادھر سے گاڑی پار کرو. تو بہت بڑی نصیحت کے انداز میں لکھا تھا, میں نے سچائی کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ اس راستے پہ چلنے والے بہت کم تھے, راستہ بالکل سنسان تھا, اکیلے چلے جاؤ. تو یہ بیسمنٹ مکتب کی تعلیم ہمارے لیے بنیاد ہے, اور یہ بچے جو ہمیں بنیادی تعلیم سنا رہے تھے, یہ آگے چل کر کے اپنی بنیاد سے فائدہ اٹھائیں گے. جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو نماز کے پابند ہوں گے. نماز جب پڑھیں گے تو جتنے لوگ ان کو پڑھانے والے ہیں, اس بچے کی نماز کا ثواب ان کو پڑھانے والوں کو ملے گا. جتنے لوگ مکتب میں مدد کیے ہیں پیسے کے ذریعے یا مال کے علاوہ خدمت کے ذریعے, ان کی نماز کا ثواب ان کو ملے گا, اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بدون ان ينقص من اجورهم شيئا. جس نے کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی, یہ نماز کی آپ بنیاد ڈال رہے ہیں, من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها, تو اس بنیاد ڈالنے والے کو اس بنیاد ڈالنے کا اجر ملے گا. وہ اجر من عمل بها, اور جو عمل کر رہا ہے اس کا بھی اجر ادھر آئے گا. دو اجر مل رہا ہے, ایک تو بنیاد ڈال رہا ہے, آ رہے ہیں آپ مکتب دیکھ رہے ہیں, مدرسہ دیکھ رہے ہیں, بچوں کی خیرخواہی کر رہے ہیں, 2-4 روپیہ جو بھی اللہ نے دیا اپنی جیب سے نکال کے حوصلہ افزائی کے لیے دے رہے ہیں, یہ فوری طور پہ اس کا ثواب.
اور اس کے بعد جب جس کام پہ آپ نے ان کو دیا ہے، نماز پہ دیا ہے، کتاب پڑھنے پہ دیا ہے، دعائیں پڑھنے پہ دیا ہے، تو وہ جو دعائیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب ادھر آئے گا۔ پھر ان لوگوں کو بدون ان ينقص من اجورهم شيئا، بغیر ان کے اجر کی کمی کیے ہوئے نماز کا جتنا اجر بنتا ہے وہ پورا اجر ان کو ملے گا، اور ادھر بھی آ جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنا چاہیے، جیسے ہم لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم نے ایک پارہ پڑھا اور اس ایک پارے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اپنے عزیز قریب کو دے دیا، تو یہ دماغ میں رہتا ہے ان کو دے دیا تو اپنے پاس کہاں رہا، یا یہ کہ ہم نے 10 لوگوں کو دے دیا ثواب، اس کا بخش دیا کہ ہمارے خاندان کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ تو ایسا کہنے کے بعد یہ دماغ میں خیال آتا ہے کہ اپنے محنت کیے تھے اس کو دے دیا ہم نے، ایسے آتا ہے، لیکن کوئی کہتا نہیں ہے، شک آتا ہے، ڈاؤٹ فلنس اس کو رہتی ہے، شک و شبہ کی پوزیشن۔ تو یہاں پر آج کل جو موبائل ہے اس کے ذریعے یہ عقیدہ سمجھ میں آنا بالکل آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ موبائل پر ایک میسج لکھیے، میسج لکھا ہم نے ایک پیج کا، اور اس کے بعد اپنے فرینڈ کو، اپنے دوست کو بھیج دیا، فارورڈ کر دیا، تو اب وہ اپنے موبائل میں کھول رہا ہے تو پورا میسج اس کے موبائل میں موجود ہے، اور ادھر ہم کھول رہے ہیں تو ہمارے موبائل میں بھی میسج موجود ہے۔ بھائی یہاں سے اس کو اٹھ کے وہاں جانا چاہیے نا، یہاں ختم ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں پہ ہے۔ اور اگر گروپ بنا ہوا ہے، گروپ میں 100 لوگ ہیں تو 100 کو گروپ میں ڈال دیا میسج، اور 100 کو فون کر کے پوچھیے بھائی اپنا اپنا موبائل کھولو، میں نے یہ میسج بھیجا، آیا کیا میسج؟ تو سب کہہ رہے ہاں آیا، ہاں آیا، ہاں آیا، 100 لوگ کہہ رہے ہاں آیا، ہاں آیا، اور آپ اپنا موبائل کھولیے، ہاں یہاں موجود۔ تو کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر سب کے پاس گیا تو اس کے کتنی پرت تھی، پرتیں کتنی تھی، کیسے گیا؟ اس پر کبھی غور نہیں کیا، اور کہتے سب کے پاس میسج پہنچ گیا۔ اور اگر 1000 لوگ ہوں گروپ میں اور ہم نے میسج ڈالا، اپنے موبائل میں ہر دم ملتا رہے گا، اور 1000 لوگوں کے موبائل میں بھی وہ میسج پہنچا۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کا ایک پارہ ہے، ایک پارہ پورا ہم نے پڑھا، اس کا ثواب جو بنا وہ ہمارے پاس ہے، جیسے ہم نے میسج اپنے موبائل میں لکھا ہمارے پاس ہے، اور اس کے بعد تھوڑا ایسے ہی تو کلک کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، کاپی کر کے ڈالنا پڑتا ہے گروپ میں، تو اتنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایسے یہاں پر ایک پارے کے ثواب کو ہم نے منہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ ثواب پہنچا دیجئے اس علاقے کے تمام مرحومین مرحومات کو، تو اس علاقے میں مان لیا 1000 مرحومین مرحومات ہیں، یہ ثواب کا جیسے میسج ادھر جاتا تھا، ایسے پورا ایک پارے کا ثواب ان کو، ایک پارے کا ان کو، ایک پارے کا ان کو، ایک پارے کا ان کو، پورا ہزاروں کو پہنچے گا، اور پورا ایک پارے کا ثواب اپنے پاس بھی رہے گا، جیسے میسج اپنے پاس پورا رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن شریف پڑھ کر کے دوسرے کو بخشنے میں اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور سب کو پورا پہنچتا ہے، جیسے اللہ نے یہ نئی چیز ایجاد کروا کے ہم کو سمجھا دی۔ اگر یہ چیز ایجاد نہ ہوتی تب بھی ہم ایمان رکھتے، جیسے یؤمنون بالغیب، اور ایجاد ہو گئی تب بھی ہمارا ایمان ہے اس پر۔ تو اس طریقے سے اس مکتب میں جو بچے تیار ہوں گے
یہ بچے جا کر کے پڑھیں گے، حافظ قرآن بن گئے. انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 قرآن ختم کیا. تو جو ذریعہ بنے ہیں مکتب کے اساتذہ، وہ ہزاروں قرآن کا ثواب ان کو ملے گا، اور ان کے 1000 قرآن پڑھنے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ان کے ماں باپ نے ان کو حافظ بنایا تو وہ 1000 قرآن کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملے گا، اور ان کے پڑھنے میں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایسے ہی جس نے پیسہ فراہم کیا، بلڈنگ فراہم کی، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے مدد کی، تو وہ 1000 قرآن کا ثواب اس کے پاس آئے گا. اس کی ایک مثال، ہم نے ایک وہاں پہ کنارے کھڑا ہوا ہے فقیر، وہ مانگ رہا ہوا کھڑا ہوا ہے. ہم نے یہاں سے جیب میں سے نکالا 100 روپیہ، کہا یہ ذرا لو، اس کو دے. تو جو ہم نے سامنے والے کو دیا 100 روپے، تو اس نے بازو والے کو دے دیا، بازو والے نے اس کو دے دیا، بازو والے نے اس کو دے دیا. اس بیچ میں گویا کہ 10 لوگ ہیں، اور اس کے بعد فقیر کو پہنچ گیا 100 روپیہ. تو جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے 100 روپیہ فقیر کو دیا تو 100 روپے کا جتنا ثواب بنتا ہے وہ ہم کو ملا، اور بیچ میں جو 10 لوگ ہیں ان 10 لوگوں کو بھی 100 روپیہ دینے کا ثواب ملے گا. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہ صرف ذریعہ بنے. ذریعہ بننے کی وجہ سے ان کو بھی پورا 100 روپے کا ثواب ملے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. کچھ نہیں ہے تو کم سے کم نظر کرم سے مکتب کے ان بچوں کو، اور ان بچوں نے جو التحیات للہ سنایا ہے اس کو دیکھ لیا، اپنے پاس کچھ نہیں تھا. تو جیسے کچھ نہیں تو کم سے کم جو دے رہا ہے اس کی مدد کر دو. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے 1,00,000 روپے دینا ہے مسجد میں، دوسرا کہہ رہا لاؤ میں پہنچا دو. ہاں پہنچا دو. تو یہ جو پہنچا رہا ہے، آپ کو پہلے مسئلہ معلوم رہا تو بہت اچھا، نہیں معلوم ہے تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جو 1,00,000 روپے مسجد میں پہنچا رہا ہے اس کو بھی 1,00,000 روپیہ دینے کا ثواب ملے گا. بتائیے کتنا شاندار دین ہے ہمارا. اور یہ سب مکتب کی تعلیم کے واسطے سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں بنیاد ہے. اس بنیاد کو آدمی کچھ نہیں سمجھتا، حالانکہ بنیاد ہی سب کچھ. بنیاد اگر صحیح سے نہیں رکھی گئی تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اس میں مضبوط چیزیں، پتھر اور سب سنگریزے ڈالنا چاہیے تھا، کیسے کام چلے گا، اور دوسری چھت تیسری چھت کیسے اوپر لے جاؤ. تو ثواب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہم کو. اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بنیادی تعلیم دین کی جو ثواب لانے والی ہو اس کو تو بالکل قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، حوصلے اور جذبے کے ساتھ دے دیں. پھر بعد میں چاہے جو پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کسی بھی فیلڈ میں لے جائیں، فارمیسی پڑھائیں اور کچھ بھی پڑھائیں. ظلام بحر میں کھو کر سنبھل جا، ہزاروں پیچ کھا کر بدل جا. نہیں ساحل تیری قسمت میں اے موج، ابھر کر جس طرف چاہے نکل جا. پڑھا دو ان کو مکتب کی تعلیم، ناظر قرآن پڑھا دو ایک بار. اور میں مکتب والوں کو، آپ سبھی لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ ایسا بھی نظام بنائے کہ یہ مکتب والا جو بچہ ناظر قرآن مکمل کرتا ہے اگلے سالوں میں ایسا رہے گا کہ ایک دن فجر سے پہلے بیٹھے اور عشاء کے وقت میں پورا قرآن دیکھ کر کے پڑھ کر کے سنا دے، ایک بیٹھک میں سنا دے. اس کے لیے اسپیشل انعام رکھا جائے اور اس کے لیے اسپیشل استاد ٹائم دے.
استاد کے ٹائم دینے والے کو بھی اور سنانے والے کو بھی، انعام دینے والے کو بھی، اور یہ طریقہ جاری کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا انعام مقام حاصل ہوگا. اور یہ بنیاد آپ نے چالو کر دی تو آگے لوگ بھی چالو کریں گے. جیسے حفظ قرآن کا یہ طریقہ چل رہا ہے ہمارے یہاں. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہم تو عربی درجات میں تھے. حفظ میں کئی بچوں نے پورا قرآن فجر سے پہلے شروع کیا اور عشاء تک مکمل کر دیا. پورا قرآن ایک بیٹھک میں سنایا حفظ. اور اس میں ایک لڑکا ایسا تھا کہ پورا قرآن پڑھ لے گیا، کہیں نہیں بھولا، کہیں بھولا ہی نہیں. اب اس کے بعد انا آتینا تو سب کو یاد رہتی ہے. انا آتینا کل کوثر میں جب پہنچا تو آگے آئی نہیں رہا اس کو فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، فصلی آئی نہیں رہا. کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں ذرا سا بھی خیال آیا مجھے تو پورا قرآن بغیر غلطی کے میں سنا لے گیا، یہ خیال آیا کہ اللہ نے بھلوا دیا. لہذا یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے. جس کو اللہ چاہے یاد کروائے گا اور جس کو نہ چاہے نہیں یاد کروائے گا. اس میں ذہانت کا دخل نہیں ہے، خدا کی خاص مشیت کا دخل ہے. آپ سنتے ہوں گے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام. بہت ذہین تھے، بہت ذہین تھے. ان کے بارے میں واقعہ ہے مشہور، اور زیادہ صحیح نہیں ہے لیکن واقعہ ہے مشہور کہ وہ مصر گئے تھے تو مصر کے کتب خانے میں جا کر کے انہوں نے ایک کتاب پڑھی، اور کتاب پڑھ کر کے کتب خانے والے سے یہ کہا کہ یہ کتاب مجھ کو فوٹو کاپی زیراکس دے دو. تھوڑا سا پڑھی اور اچھی تھی کتاب، تو اس نے کہا نہیں، یہاں کتاب جو ہے باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی جو پڑھنا ہے پڑھ لو، باہر نہیں لے جا سکتے. ہاں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بیٹھے وہاں پڑھنے لگے، پڑھ رہے ہیں کتاب پڑھنے کے بعد آ گئے مصر سے انڈیا آ گئے، ہندوستان آ گئے. اور اس کے بعد جو پڑھا تھا انہوں نے ایک مرتبہ ایسے مطالعہ کیا تھا، وہ پورا کا پورا یہاں ایک طالب علم سے لکھوا لیا. چل لکھ، پوری کتاب اس نے لکھا، لکھ کر کے کتابت کروایا اور مکتبے میں اور پریس میں چھپوایا، چھپوا کر کے مصر بھیجا کتب خانے والے کو، مکتب لائبریری والے کو، کہ تم نے کہا تھا باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باہر انڈیا سے آ رہی ہے چھپ کی. یہ اتنا قوی حافظہ تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک مرتبہ مطالعہ کیا تو پوری کتاب یاد ہے. وہ ایک مرتبہ سرسری مطالعہ کرتے تھے، ان سے پوچھا لوگوں نے تو کہا کہ اگر سرسری مطالعہ کر لیتا ہوں تو مجھے 20 سال تک یاد رہتی، اور اگر غور سے مطالعہ کر لو تو زندگی بھر یاد رہتی. لیکن اتنا زیادہ قوی حافظے والا قرآن کریم کا حافظ نہیں ہو سکا. یہ اصل بتانا ہے اس واقعے کی روشنی میں. وہ قرآن کریم کا حافظ نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو بتانا رہتا ہے میں اللہ ہوں، آئی ایم گاڈ، آئی ایم کریٹر، آئی ایم مرسیفل، سب کچھ میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں. آئی ایم سسٹینر، آئی ایم اومنیپوٹنٹ، آئی ایم اونی پریزنٹ. میں ہر جگہ موجود ہوں، ساری طاقت خدائی میرے قبضے میں ہے. ہدایت چاہوں تو دے دوں سہیب رومی کو، ہدایت چاہوں تو دے دوں بلال حبشی کو. ایتھوپیا سے بلال آئے، آج کل حبشہ کا نام کیا ہے؟ ایتھوپیا. وہاں سے آئے، ان کو ہدایت دے دوں. لیکن
میرے نبی کے بازو میں چچا کا گھر ہے ابو جہل کا، میرے نبی کے گھر کے بازو میں ابو لہب کا، کیونکہ 12 چچا تھے تو گھر ہی بازو بازو میں ہی تو ہوگا۔ آج کل جہاں گھر تھا ابو لہب کا اور ابو جہل کا، وہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے بیت الخلا بنا دیا، نیچے 3 منزلہ نیچے تک تہ خانہ، نیچے تک چلے جائیے سب کو بیت الخلا بنا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ ایمان نہیں لائے تو بس ان کو پیخانہ کر رہے، پیخانہ کھلا رہے، ان کی جگہ پہ یہی ہو رہا ہے۔ تو خدا کی قدرت جس کو چاہیں ہدایت سے نوازے اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہزاروں حجاب اور اس پر یہ عالم کی چرچا تیرا جا بجا کو بکو ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کو حافظ قرآن نہیں بننے دیا، اور یہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ عقل کنواں مدرسے میں امسال 130 بچوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا، 130 حافظوں نے، حفاظ قرآن نے، عقل کنواں کے فاضلین جس علاقے میں بھی ماشاءاللہ بہت ہیں فضلا اور ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں جو لوگ پڑھائے ہیں، جو لوگ منتظم ہیں، جو معاونین ہیں، ان کو یہاں کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ آپ لوگ جب یہ بچے پڑھنے جا رہے ہوں گے، کسی کو نظر کرم سے دیکھا ہوگا، کسی کو بائک پہ بیٹھا کے آپ نے پہنچایا ہوگا، کسی کو 2-4 روپے دے دیا ہوگا، وہاں گئے ہوں گے کسی کو آپ نے کچھ دے دیا ہوگا، آپ کو نہیں معلوم لیکن ثواب پہنچ رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، اور زندہ میں بھی ملتا ہے، مردہ میں بھی ملتا ہے، کیونکہ یہاں ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، پتہ تھوڑی چل رہا ہے، زندہ ہی میں تو لکھ رہے ہیں، تو زندہ اور مردہ سب کو ملتا ہے۔ تو 130 بچوں نے ایک بیٹھک میں فجر سے پہلے بیٹھے اور اس کے بعد عشاء تک، بعض لوگوں کا عصر تک ختم ہو گیا، پورا قرآن سنایا۔ اس میں 4 بچے ایسے تھے، 4 بچے ایسے تھے جن کی ایک بھی غلطی نہیں آئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہ لڑکا وہاں اس کو ناز آ گیا، نخرہ آ گیا کہ اب تو میں پار ہو گیا، تو وہ انا اعطینہ بھی بھول گیا، لیکن یاد رہتا ہے، ان کو نہیں خیال رہا ہوگا، اس پر بھی ڈر رہا ہوگا، تو اللہ نے پورا کر دیا۔ تو 4 بچے ایسے جنہوں نے پورا قرآن سنایا ایک بیٹھک میں، اور there is no error in their recitation by heart، ان کے زبانی سنانے میں پورے قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں آئی۔ تو جامعہ نے اعلان کیا کہ ان 4 کو جامعہ عمرہ کرائے گا۔ اب جامعہ کیا کرائے گا؟ آپ کرائیں گے، آپ ہی کا پیسہ رہتا ہے، ایسے مکتب یہ آپ کا ہے، نام لیا جائے گا مولانا ارشد صاحب کا اور بھی بہت سارے ہیں ان کا، لیکن آپ کا ہے، وہ تو کسی کا نام لیا جاتا ہے۔ اب یہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ دوا دیتے ہیں، کس کی دوا لائے؟ فلاں ڈاکٹر فاروق کی، السلام میں عقل گوا میں بولتے ہیں، تو ڈاکٹر فاروق خود دوا لکھتے ہیں کیا؟ دوا بناتے ہیں؟ وہ تو جو پرانے حکمہ ہیں، بقراط، سقراط، حکیم جالینوس اور کون انہی کا نسخہ یہاں چلا آتا، تو ان کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن رہتا انہی کا ہے۔ ایسے جو پیسے آپ دے رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، مکتب میں چٹائیاں دے رہے ہیں، پنکھے دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، تو نام تو ایسے لیا جاتا ہے، طریقہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، جیسے پھول کی پتی میں خوشبو چھپی ہے، آ رہی ہے لیکن کہاں ہے ایسے نظر نہیں آ رہی۔ ایسے ہمارے معاونین جو مدرسوں کے ہوتے ہیں، مکتب کے ہوتے ہیں، وہ ایسے چھپے رہتے ہیں، اللہ کے ان کا اونچا مقام رہتا ہے اور ان کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ یہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے، یہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے، یہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے۔ آ رہا ہوگا ثواب، تھوک کے حساب سے ثواب آ رہا ہوگا۔
ایک تو حدیث شریف میں عجیب و غریب آتا ہے واقعہ کہ ایک آدمی کو یہ خیال آئے گا کہ زندگی بھر میں نے کوئی بھی ثواب کا کام نہیں کیا، میں نے کبھی ثواب کا کام ہی نہیں کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، کہ کسی بھی آدمی کو خدا کے سامنے سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ ایک، زندگی کا حساب دو، پوری زندگی 60 سال کا۔ دوسرا سوال جوانی کا حساب دو، کتنے موبائل دیکھے چادر کے نیچے، غلط غلط قسم کی تصویریں، جوانی کا حساب لاؤ۔ تیسرا سوال ہوگا معلومات کا حساب لاؤ، معلوم تھا نماز فرض ہے کیوں نہیں پڑھا، معلوم تھا شراب نہیں پینا چاہیے کیوں پیا، معلوم تھا رشوت نہیں لینا چاہیے کیوں لیا، معلوم تھا غیبت نہیں کرنا چاہیے کیوں کیا۔ غیبت کا یعنی معلومات کا سوال ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا پیسہ کہاں سے کمایا، یہ بھی سوال ہوگا۔ آدمی آزاد نہیں ہے، پیسہ صحیح جگہ سے کمانا۔ اور 5واں سوال ہوگا پیسہ خرچ کہاں کیا۔ یہ 5 سوال ہوگا۔ 5 سوالوں کا جواب دے دیا تو ڈگری ہو جائے گی، فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ جنت میں، فرشتے لے کے جائیں گے۔ تو ایک آدمی ایسا ہوگا کہ آئے گا سامنے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کو یہی ہوگا کہ میں نے تو کچھ نیک کام کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو جنت میں چلا جا، فرشتے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں، تو تھوڑا پوچھنا چاہے گا، لیکن دوسرے کا نمبر آئے گا، باری آئے گی سب کو پوچھنے کا، ادھر کنارے کھڑا رہے گا تو فرشتے پوچھیں گے کیا ہے، کیوں کھڑے ہو جاؤ، تم کو لے جائیں گے جنت میں۔ وہ فرشتے ادھر کھڑے ہیں تو کہے گا تھوڑا اس کو کام ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے کچھ، آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، وہ پہلے کیا کہے گا، اے اللہ تعالیٰ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بدلیے گا نہیں، تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ بھول گئے ہیں، اگر یاد آ گیا تب تو پھر جہنم، اس لیے پہلے تمہید کہے گا کہ اللہ ایک سوال کرنا مجھ کو، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے، تب پوچھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ویسے ہی رہنے دوں گا، پوچھو۔ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ویسے ہی رہنے دیجیے، لیکن میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں ہے، تو جنت میں کیسے آپ نے مجھ کو جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو جانے دیجیے مجھ کو، لیکن آپ بتائیے کیسے فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ بندے ایک مرتبہ تو بیمار تھا اور ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ بھی بتائیں گے کہ ہو گیا تھا، تو کوما میں چلا گیا تھا، تیرے گھر والے تجھ کو ہاسپٹل لے گئے، اور اللہ کا بھی عجیب کرم ہے، جب زیادہ درد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہوش ختم کر دیتے ہیں۔ آدمی جب بے ہوش ہوتا ہے تو کیوں بے ہوش ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کا کرم ہے۔ بے ہوش اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہوش رہے تو درد بہت ہوگا، تو اب درد جب ناقابل برداشت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہوش لے لیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کرم فرماتے ہیں، مصیبت میں بھی کرم اور آرام میں بھی کرم، آرام میں تو کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ بندے ایک مرتبہ تو بہت زیادہ بیمار تھا، کوما میں چلا گیا تھا،
تو تجھ کو لوگ ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے تیرے گھر والے، تو 2-4 دن دیکھنے ہونے کے بعد پھر بھیڑ کم ہو جاتی ہے، جو زیادہ خاص ہیں قریبی ہیں وہی رہتے ہیں. تو وہاں پر تیرا جو عیادت کرنے والا تھا وہاں پہ تھا، تو کبھی سو رہا جاگ رہا ہے ادھر ادھر کہ بیمار ہے، تو اس کو بھی نہیں معلوم. تو تجھے اسی درمیان میں جب کوما میں تو تھا، تھوڑا سا تجھ کو ہوش آیا تھا تو درد معلوم ہوا. جب ہوش تجھ کو آیا تھوڑا سا تو بہت تیز درد معلوم ہوا. تو اسی درد کی حالت میں تو نے کہا تھا اللہ، کراہنے کی آواز میں تو نے کہا تھا اللہ. وہ تجھ کو نہیں معلوم کیونکہ تو بیمار تھا، کوما میں تھا. اس کے بعد تھوڑا ہوش آیا تو اس وقت تم نے اللہ بولا تھا. وہ جو اللہ تم نے بولا تھا وہ اللہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا. ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ آف آل. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ایک مطلب کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے یہ معلوم نہیں. لمٹ لیس ہے، غیر محدود، لا محدود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو نے اللہ بولا، اللہ لا محدود، تو اس نیکی کے بدلے میں تم کو جنت، جو جنت لا محدود، اللہ لا محدود، تو اس کا اجر بھی لا محدود. اے میرے بندے، انا لا اضل ولا انسا، لا یضل ربی ولا ینسا. میرا رب نہ بھولتا ہے نہ ادھر ادھر کی بات کرتا ہے. میں بھولا نہیں، کسی کو تو میں ایسے بخشوں گا. تو یہ نیکی وہاں کام آئے گی. یہی نیکیاں کس انداز سے یہاں پر ہم کو جمع کرنا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اگر ہم یاد رکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سارے مواقع ہیں. ان مواقع میں ہم نیکیاں جمع کریں. مائیں اور بہنیں ہیں، اپنے بچے کو تیار کریں، حافظ قرآن بنائیں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. ان کا واقعہ ہے کہ جب ان کا بیٹا حافظ ہو گیا تو اپنے دادا، اس کے بچے کے دادا اپنے والد کے پاس، شاہجہاں بادشاہ کے پاس لے کر کے آئے اور کہنے لگے کہ ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے. تو ابا نے سر بھی نہیں اٹھایا، نیچے دیکھ رہے ہیں. کہا ابا آپ خوش ہو جائیے، آپ کا یہ پوتا حافظ ہو گیا. 2-3 بار کہنے کے بعد جب سر نہیں اٹھایا تو تھوڑا سا غصہ ہو کے، جیسے بیٹا ہے جو ہے اس کی جو ناراضگی ہوتی ہے باپ بیٹے کے درمیان والی ناراضگی کی طرح کا، ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا، آپ سن نہیں رہے ہیں. ایسے کچھ بولا ہوگا تھوڑا سا ادب کے انداز میں، غصہ ہوگا. تب سر اٹھایا شاہجہاں بادشاہ نے. کہنے لگے کہ تو میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو تمہارے سر پہ تاج پہنائے گا، باپ کے سر پہ تاج پہنائے گا، دادا کے سر پہ تھوڑی تاج پہنائے گا. میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے؟ میرے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ میرے سب بیٹے ہیں، کوئی بیٹا حافظ ہوتا تو سر پہ تاج پہناتا، کوئی نہیں حفظ کیا. بس اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات چبھ گئی. اب اسی وقت آئے اور آ کر کے کسی سے بتایا نہیں. یہ احمد نگر میں مدرسہ، عالمگیری مدرسہ ہے، وہیں پر رہتے تھے. اس علاقے میں جب رہتے تھے، دلی میں جب رہتے تھے وہاں رہتے تھے. اور 50 سال تک حکومت تھی. اس وقت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ایک تھا، اس کی حکومت تھی. اب اس کی حکومت کی تو لوگوں کو جمتا نہیں، تو ان کی تصویر بنا کے اسے پیشاب کرتے ہیں. ارے کچھ کام کرو، اچھا کام کرو، تو چلے گئے. ان کی تصویر پہ پیشاب کرنے سے کیا ملنے والا ہے؟ لیکن اب کیا کہیں گے، کسی کو کہنے سے کچھ فائدہ بھی نہیں. بہرحال اب وہ تو کر کے گئے، ان کی آخرت ہے. تو
وہ فتاوا وہ عالمگیری مدرسہ ہے، مدرسے میں وہاں نیچے تہخانہ ہے مسجد کے بازو، ایک آدمی 2 آدمی کے برابر چھوٹا سا. آپ کبھی جائیں اگر احمد نگر تو دیکھ کر کے آئیے. تو فجر سے پہلے اسی کمرے میں چلے جاتے تھے اور روزانہ قرآن شریف یاد کرتے تھے 1 گھنٹہ. بس اس کے بعد پھر حکومت چلاتے تھے. حکومت کا کتنا کام ہوتا ہے، آپ کو ہم کو گھر چلانا رہتا ہے. تو کوئی بول دے تو کہ اب میں یہ کام کروں گا، میں یاد کروں گا، نماز پڑھنے کہاں ٹائم ہے، فلاں کام ہے فلاں کام ہے فلاں کام ہے. وہ حکومت کر رہے تھے لیکن قرآن شریف فجر سے پہلے اٹھ کے یاد کرتے تھے. اب اس کے بعد اسی طرح یاد کرتے 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 1 گھنٹہ یاد کرتے کرتے 3 سال گزر گئے. اور ایک دن اچانک آ گئے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا کے پاس. بیچ میں 3 سال کوئی ملاقات نہیں کیا. اب اس کے بعد آئے، یہ بچے چل رہے ان کو بیٹھا دیجئے، پھر بیان کرنے میں مزہ نہیں آتا، پھر بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے. یا تو ایک دم سب سامنے آ جاتے تو سامنے والوں کو بیان کرتے، سب وہیں آئے تو کم سے کم بچوں کو تو ہٹا دیجیے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اچانک آئے اپنے ابا کے پاس اور کہنے لگے کہ ابا اب آپ کے سر پر بھی تاج پہنایا جائے گا. کہا کیا بیٹا؟ اب آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن ہو گیا. حکومت چلا رہے ہیں اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، متحدہ ہندوستان جس کو کہتے ہیں، اس کے حکمراں ہیں. 50 سال تک حکومت کیا ہے. انہوں نے 6236 آیتیں زبانی یاد کر لی. ہم لوگ بھی چاہیں تو حافظ قرآن ہو سکتے ہیں. بچے، جوان، بوڑھے حافظ قرآن ہو سکتے ہیں. عمر کی کوئی قید نہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ جو مکتب کی تعلیم ہے وہ بالغ ہو کر کے، بادشاہ ہو کر کے کر رہے ہیں. تو یہاں بھی تعلیم بالغان کا نظم ہے، اس میں بڑے لوگ بھی حصہ لیں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اگر حافظ ہو سکتے ہیں تو کیا ہم میں بعد والے نہیں حافظ ہو سکتے؟ اور ایک اور خوشخبری، آپ جانتے ہیں اگر کوئی آدمی حج کرنے جائے اور ایئرپورٹ پہ اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاجی بنا کر اٹھائیں گے، کیونکہ وہ حج کے راستے میں. اسی طرح آگے بھی مسئلہ ہے. ایک آدمی حفظ کر رہا ہے، 4-5 پارہ حفظ کیا، مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنا کے اٹھائیں گے. ہم میں بوڑھے، جوان، مدرسہ چھوڑ چکے لیکن وہ نماز پڑھنے آتے ہیں، 1-2 گھنٹہ ٹائم رہتا ہے. حافظ جی کے پاس بیٹھ کر کے اسی نیت سے ان کو قرآن حفظ کرنے کو شروع کر دینا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ 1 صفحہ ہو، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت اس نیت سے یاد کریں گے کہ میں بھی حافظ قرآن بنوں گا. بس 10 سال ہو گیا، صرف 2 پارہ کیا لیکن نیت تو ہے. تو اب اگر اس درمیان میں انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت حافظ قرآن بنا کر اٹھائیں گے. اور حافظ قرآن بنا کر اٹھانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی 10 لوگوں کی بخشش کروائے گا، اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی. یہ فضیلت ایسے آسانی سے مل رہی ہے. ہم کو آسان نیکیاں جو مکتب میں ہم کو بیسمنٹ کے ساتھ دوسروں کے ذریعے مل رہی ہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے. اپنے پیسے فکس کر دیے کہ ہر سال ایک حافظ کو تیار کرنے میں ہر سال کا خرچہ کتنا ہے. تو مان لیا ہر سال کا خرچہ 10,000 روپے ہے، 1 مہینے کا 1,000 یا 15,000 روپیہ ہے، 1 مہینے کا 1,500 روپے. اب وہ کیا ہے، وہ فکس کر کے کسی استاد سے یا مدرسے میں ڈائریکٹ یا اپنے ہی بات کر کے کہ یہ پیسہ فلاں بچے پہ، یہ بچہ ہے
کس پر خرچ کرو. خرچ ہو رہا ہے, 4 سال میں حافظ بن گیا 40,000 میں, پیسہ بھی پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتا کہاں گیا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس طریقے سے ہر مہینے میں 1,000 1,500 دینا کچھ مشکل نہیں, اور یہ بچہ ہمارے خرچے کے ذریعے حافظ قرآن بن گیا. اب وہ جتنا قرآن پڑھے گا اس پیسہ خرچ کرنے والے کو سب کا ثواب ملے گا. اپنے تو مشکل سے پاؤ بھر پڑتا ہے, رکوع پڑتا ہے, نصف پڑتا ہے, اور ادھر سے قرآن آ رہا ہے ثواب پتہ بھی نہیں چل رہا. ایسے ہی وہ بچہ درجہ حفظ پڑھا رہا ہے, درجہ حفظ میں 20 بچے ہیں, 20 بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, ذریعہ یہی ہے. اور اس کا ذریعہ یہ ہے جس نے پیسے خرچ کی, تو ان لوگوں کا روزانہ جتنی مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں پورا ثواب اس پیسہ خرچ کرنے والے کو بھی ملے گا. ان 20 بچوں میں 10 حافظ تیار ہوئے, 10 الگ الگ مدرسے میں چلے گئے پڑھانے کے لیے, ایک ایک کلاس لے کر کے بیٹھے گئے, 10 کلاسوں کے بچوں کا ثواب ملے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا حساب جوڑ رہے ہیں؟ میں حساب اس طرح جوڑ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دینے میں کمی نہیں ہے, لینے میں کمی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور کا آدھا حصہ ولو بشق تمرۃ, کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احد پہاڑ, یہ کھجور کا ایک ٹکڑا, تو اس ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں دے دیا, تو ایک ٹکڑے کے بدلے میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, 10 ٹکڑے کے برابر ثواب تو قرآن ہی کہہ رہا ہے. لیکن اگر اخلاص سے دیا ہے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. اب احد پہاڑ کو حضرت تھانوی فرماتے ہیں احد پہاڑ کے ٹکڑے کیجئے ایسے, کتنا, یہ کھجور کا جو ٹکڑا ہے اس کے برابر ایسے ٹکڑے بنائیے, تو کتنے ٹکڑے بنیں گے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. پتا چلا کہ اتنا ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کیا تو کروڑوں اربوں ٹکڑے بن رہے, اتنا ثواب مل رہا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اس لیے مکتب کی تعلیم, مدرسے کی تعلیم یہ محض یہ نہیں کہ آپ چندہ جمع کریں, یہ واقعتاً دل پہ لینے کی چیز ہے کہ ہم اپنے دل میں لے کر کے ایک ثواب کا ذخیرہ تھوک کے حساب سے آنے کے لیے ہم ذریعہ بنا رہے ہیں اور نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. اب یہ نیکیاں جمع کریں, اور نیکیاں کہاں ختم ہو جائیں گی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بہت مرتبہ کسی کو ناز ہوگا, آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے, ان کو پیاس لگے گی, بہت تیز پیاس لگے گی, تو وہاں پہ راستے میں ایک فرشتہ پانی بیچ رہا ہوگا پیالہ, وہ پوچھے گا کہ پوچھیں گے کہ کتنے کا, کہیں گے پوری دنیا کی, پوری زندگی کی نیکی. تو اتنا پیاس لگی ہوگی, پوری نیکی دے کر کے وہ پانی پی لیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. تو اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نیکی کے بدلے جنت میں جائیں گے, حالانکہ اللہ جب فضل فرمائے تو نیکیاں ایک اللہ کہنے کی وجہ سے وہ جنتی ہو گیا تھا, تو اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو ان کو سبق سکھانا تھا, ارے کہاں جا رہے ہو, جنت میں. کیوں؟ نیکی کے بدلے ساری نیکیاں تو تم پانی کے عوض میں بیچ چکے ہو, اب کیسے جاؤ گے؟ تب ان کو یاد آیا, ارے یہ تو گڑبڑ کیا. تب یہ کہیں گے ہاں اللہ بھیجے جنت میں تبھی جائیں گے, نہیں تو نہیں جا سکتے. معلوم یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں ہم ہیں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا ہے.
تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی ہے۔ ہم کو یہ نہیں اکتفا کرنا کہ بس بہت نیکی ہو گئی، نہیں، نیکیاں جمع کرتے رہنا ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھیے پورے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے نیکیاں جمع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔